ناظرین، 27، 28، 29 ذی الحج منگل بدھ جمعرات کے دن کا سب سے طاقتور عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ اب یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے۔ اگر آپ نے عمل کر لیا تو یہ عمل کرتے ہی آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگر یہ عمل نہ کر پائے تو پھر یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دوبارہ یہ موقع سال کے بعد ملے گا۔ جو لوگ منگل بدھ جمعرات کے دن یہ عمل کرتے ہیں تو اگلے سال 27، 28، 29 ذی الحج آنے سے پہلے اگر ان کے پاس اولاد نہیں تو اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ان کے پاس اپنا گھر نہیں تو اللہ گھر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ کسی بھی مسئلے کے اندر پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو فوری طور پر ختم کر دیتا ہے۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار کیا ہوگا کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے اس اسماء مبارک کو پڑھنا ہے، یعنی سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر اس عمل کا آغاز کیا جاتا ہے۔ یہ عمل کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، آپ جب چاہے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس کی ترتیب کو سمجھنا ہے۔ یہ بہت عالی شان عمل ہے۔ یوں سمجھیں کہ اگر آپ نے ماہ ذی الحج کا پورا مہینہ غفلت میں گزار دیا ہے یا اعمال تو کیے ہیں لیکن وہ آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوا تو اس عمل کی برکت سے آپ کو وہ سب مل جائے گا۔ اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر یہ عمل آج رات میں بھی کیا جا سکتا ہے، صبح بھی کیا جا سکتا ہے، یا منگل بدھ جمعرات کے دن کسی بھی دن یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ دن بڑے فضیلت والے دن ہیں اور یہی عمل اب آپ کے پاس آخری موقع ہے تو اس موقع میں ضرور کر لیجئے گا، ورنہ پھر اگلے سال 27، 28، 29 ذی الحج منگل بدھ جمعرات کے دن آپ اس عمل کو کر پائیں گے، کیونکہ یہ عمل اتنا طاقتور ہے اور یہ عمل سورہ کوثر کا عمل ہے۔ سورہ کوثر جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں کثیر معجزات عطا کیے ہیں۔ حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے ذریعے کئی ایسے معجزات دیکھنے کو ملے ہیں، اس کی کئی ایسی برکتیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ اسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ آپ کو شفاعت عطا فرمائی ہے، مقام محمود عطا کیا ہے، حوض کوثر یعنی جنت کی نہر عطا کی ہے، دین کا غلبہ عطا کیا ہے، دشمنوں پر رعب اور فتوحات عطا کی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس ایک سورہ مبارکہ کی برکت میں ہیں، اس لیے یہ ساری چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں دشمن پر غلبہ ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا جام آپ کو نصیب کر دے اور حضور کی شفاعت آپ کو مل جائے تو اسی طرح دنیا میں آپ کو غلبہ رہے تو یہ عمل آپ ایک بار کریں گے تو پورا سال اس کا فائدہ اور تاثیر ملتی رہتی ہے۔ جب ان خاص دنوں میں یہ خاص اعمال اور وظائف کیے جاتے ہیں تو ان کا فائدہ پورا سال رہتا ہے، اس لیے لوگ ان دنوں کی تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے جس کی برکتیں ہمیں پورا سال ملتی رہیں، تو آج وہ موقع آپ کے پاس موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی ترتیب کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کی ترتیب کے مطابق اس کو کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتوں سے کبھی بھی آپ محروم نہیں رہیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ کو علیحدہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کی جو تعداد میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس تعداد کے برابر آپ نے بسم اللہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बिस्मिल्लाह को एक मर्तबा पढ़े, अल्लाह ताला उसके नामाए अमाल में 10,000 नेकियों का सवाब दर्ज फरमाएगा। 10,000 गुनाह उसके मुआफ कर दिए जाते हैं और 10,000 दर्जात उस बंदे के बुलंद किए जाते हैं। तो वो लोग कितने खुश नसीब होते हैं जो इन दिनों में इस तरह ये आमाल और वज़ाइफ करते हैं। अब बिस्मिल्लाह को आपने इस तरतीब के साथ पढ़ना है जो मैं आपको अर्ज करने लगी हूँ। इसकी तादाद बहुत खास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर जो हर्फ हैं, इन हरूफ की तादाद के बराबर आपने बिस्मिल्लाह को जब आज पढ़ा तो आपकी 19,000 हाजतें होंगी तो वो पूरी हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर जो हरूफ की तादाद है वो है 19। अगर आप इसको 19 बार आज पढ़ते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से आपकी 19,000 भी हाजतें होंगी, वो दुनिया की हों आखिरत की हों। मेरा रब पूरी करने पर कादिर है। वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। वो जो चाहता है कर देता है। उसका फजल अपने बंदों के ऊपर बरसता रहता है। तो अगर इतनी भी हाजतें हों अल्लाह गैब से पूरी फरमा देता है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 19 बार पढ़ना है। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बात की जाए तो लोग समझते हैं कि शायद इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है क्योंकि ये खुद मेरा आजमूदा अमल है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ताकत मैंने खुद देखी है। अल्लाह के फजलो करम से इसकी इतनी बरकतें हैं कि ये वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है कि फिरौन इतना जालिम और जाबिर बादशाह गुजरा है, उसके दरवाजे के बाहर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई थी तो अल्लाह ताला ने उसको घर के अंदर आजाब नहीं दिया बल्कि घर के बाहर निकाल कर दरिया में डबोकर उसको मौत दी है। इस पर अल्लाह वालों ने लिखा है, वो फरमाते हैं कि इसलिए अल्लाह ने उसे घर में अजाब नहीं दिया था क्योंकि उसके घर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई थी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत थी कि वो अपने घर में अजाब से बच गया। एक बंदा ऐसा हो जिसके घर के बाहर बिस्मिल्लाह लिखी हो और हो भी काफिर और अल्लाह को ना मानने वाला हो तो उसको अल्लाह अजाब नहीं देता। तो हम तो हजूर के गुलाम हैं और कितना अल्लाह पाक इस उम्मत का हया करता है और किस कदर उसने नबी को मुकाम अता फरमाया तो फिर इस उम्मत को किस कदर अल्लाह ने मुकाम और मर्तबा अता किया है। तो फिर क्यों ना इस तरतीब के साथ हम बिस्मिल्लाह को पढ़ें और कोशिश करें अपने हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा करें। तो अगर आपने इस तरह कर लिया तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको मिलेंगी। बिशर हाफी वो शराबी जिसे बिस्मिल्लाह का एहतराम करने पर ऐसा मुकाम मिला जो कि किसी और वली को नसीब नहीं हुआ। कौन गुनाहगार है, कौन नेक है, कब किसकी तौबा और मुकामे इश्क नसीब हो जाए ये अल्लाह ही जानता है। वो चाहे तो बख्शिश के सबब पैदा फरमा देता है। बुजुर्गाने दीन की बहुत सी किताबों में ऐसे वाकयात दर्ज हैं जब अल्लाह ने गुनाहों की दलदल में धंसे लोगों को राहे हदायत भी दी, अपना वली भी बना लिया। इसी तरह बिशर हाफी को एक मुकाम बिस्मिल्लाह का एहतराम करने पर हासिल हुआ था। उन्हें कैसा मुकाम मिला कि हजरत अबू तहमिया और गौसे आजम आपके इस मुकाम पर फख्र करते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे बड़े बड़े जलीलुल कदर अल्लाह के वली अक्सर उनकी खिदमत में आया करते थे और फैज पाते थे। बिशर हाफी से सवाल किया गया कि आपको ये मकाम कैसे मिला। बिशर हाफी कहने लगे कि मैं एक दिन शराब के नशे में धुन था, चलता जा रहा था। राह में एक पर्चा देखा जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। मैंने उसे साफ करके जेब में रखा। इन दिनों मेरे पास 2 दिरहम थे, उनके
سوا میرے پاس کچھ نہ تھا جن کی میں شراب پینے جا رہا تھا، تو میں نے شراب کی جگہ اس 2 درہم کا عطر خرید کر اس پرچے پر ملا۔ جب رات کو سویا، خواب میں ایک بزرگ کو سنا جو مجھے پیغام دے رہے تھے اللہ کی جانب سے ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبو سے مہکایا، ہم بھی تیرا نام دنیا اور آخرت میں خوشبودار اور مشہور کر دیں گے۔ تو آج بشر حافی کے دنیا میں جو چرچے ہیں وہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس ایک بسم اللہ کو صرف ایک نہ سمجھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں موجود ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ ذاتی نام موجود ہے جو اللہ ہے، 2 صفاتی نام جس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، رحمان اور رحیم۔ یہ 3 اسماء مبارک وہ ہیں کہ جن کی طاقت اتنی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے جب بسم اللہ کا تذکرہ ہوا تو وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو بنی اسرائیل کا تھا، وہ نابینا تھا، اور اس نے جب اس بسم اللہ کی تعریف سنی تو اس نے کہا اللہ اس بسم اللہ کا واسطہ مجھے بینائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس بندے کو بینائی عطا کر دی تھی۔ تو یہ اتنی بسم اللہ کی برکتیں ہیں، اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے بسم اللہ کی جو مخصوص تعداد میں نے بتائی ہے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں عمل بالکل آسان سا ہے، مختصر سا ہے، لیکن اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، بڑا کمال کا عمل ہے۔ اور انا اعطینا کل کوثر کا عمل آپ کی زندگی بدلے گا، آپ کے حالات بدلے گا، جو اب تک نہیں مل سکا وہ آج کے دن ہی آپ حاصل کر لیں گے، وہ سب کچھ آپ پا لیں گے جس کی آپ کو آرزو اور تمنا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی
بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ میں نازل ہوئی ہے، ایک بار مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کی فضیلت اتنی ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی وہ عظیم سورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے تحفہ خاص کے طور پر نازل کیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی۔ یہ انسان کی ساری بند تقدیروں کو کھول دیتی ہے، ساری رکاوٹوں کو کھول دیتی ہے، ہر قسم کے مسائل کو حل کروا دیتی ہے۔ اس کی فضیلت حدیث پاک میں بہت آئی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کو پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے ایسے کہ جیسے اس بندے نے تمام آسمانی کتابوں کو پڑھا۔ آپ نے صرف اور صرف اس سورہ مبارکہ کو 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ کوئی زیادہ تعداد بھی نہیں، مختصر سی تعداد ہے، اور اس تعداد کے برابر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کے ذریعے غیبی مدد کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو غیب سے ان کے لیے رزق اور تمام جو ان کے معاملات ہیں غیب سے ان کے لیے انتظام ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے اور جو اس سورت کو پڑھتا ہے وہ کبھی مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کوئی دشواری اس کو رزق کے معاملے میں نہیں آتی، جو بھی حاجت ہوتی ہے اللہ اس کی پوری فرما دیتا ہے، اللہ پاک اس کو صاحب کشف بھی بنا دیتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا غیبی خزانے حاصل کر لیتا ہے اور اس کو پڑھنے والا بندہ اس کا دل بھی پاک اور منور ہوتا ہے، تمام راستوں کی رکاوٹیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور جو پڑھتا ہے دشمنوں کی دشمنی سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کے جادو اور ہر قسم کے شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے والے پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ ایسی طبیعت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ مشاہدے کرتا ہے، اس کو اچھے اچھے خواب آتے ہیں، اس کے معاملات بگڑے ہوئے درست سمت چلے جاتے ہیں، سارے مسائل اس کے فوری طور پر حل ہو جاتے ہیں۔ سورہ کوثر کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے تو اس سورہ مبارکہ کو 3 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کے اندر 4 آیات ہیں۔ اگر آپ منگل بدھ جمعہ رات کے دن اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کی برکتوں کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنی برکتیں ملیں گی۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس عمل کو کرنے کے بعد کہ آپ کی زندگی میں ایک نئی بہار آئے گی، اور جن گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، جن گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، جن کے پاس اولاد نہیں اولاد مل جائے گی، مقروضوں کو قرض سے نجات مل جائے گی، اور غم زدہ کو غم سے نجات مل جائے گی، اور جو جس مشکل میں ہے اللہ اس کو اسی مشکل سے نجات عطا فرمائے گا۔ اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے، لیکن آج اس خاص دن میں پڑھیں گے تو کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں ایسی خوشخبریاں لکھے گا اور ایسے تمہارے نامہ اعمال میں چیزیں لکھی جائیں گی، ثواب لکھا جائے گا کہ جس کو سن کر آپ
آپ حیران رہ جائیں گے، جس کی برکتیں دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس سورت کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس پوری سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توحید بہت پسند ہے۔ جو اس کی توحید کا ذکر کرے، اس نے سارے نبیوں کو اپنی توحید کے لیے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو پیغام دیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ یہ لوگ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس چیز سے نکالا ہے، فرمایا کہ تم ان کو ہدایت کی طرف لے کر آؤ۔ امام جعفر صادق نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں کے شر سے سورہ اخلاص کے ذریعے محفوظ رہو۔ تم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اس کی تلاوت کر کے دم کرو، اور جب کسی حاکم کے پاس جاؤ تو دیکھ کر 3 بار پڑھ لو، وہ تمہارے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔